السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر عبداللہ بوئی جان حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع سال نو اور ماہ محرم کے لیے سنہری تعلیمات۔ ترجمہ شفقت الرحمن مغل حفظہ اللہ تعالی۔ بتاریخ 6 محرم 1438 7 اکتوبر 2016۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش بھی اسی سے مانگتے ہیں، نیز نفسانی و برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں ہی آئے۔ سورہ آل عمران آیت 102۔ لوگو، اپنے اس پروردگار سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے یعنی مرد اور عورت سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ نیز اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتہ داروں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تم پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے۔ سورۃ النساء آیت 1۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچی بات کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور جو اللہ کے ساتھ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ بڑی کامیابی کا مستحق ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت 70 تا 71۔ اللہ کے بندو، میں آپ سب اور اپنے آپ کو خلوت و جلوت میں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اولین و آخرین سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہی نصیحت ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور ہم نے تم سے پہلے ان لوگوں کو بھی تاکیدی نصیحت کی تھی جنہیں کتاب دی گئی کہ تم تقوی الہی اختیار کرو۔ سورۃ النساء آیت 131۔ یہ بات ذہن نشین کر لو، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، 1 سال مزید کم ہو چکا ہے، گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، گزرتا ہوا ہر لمحہ تمہیں وعدہ شدہ دن کے قریب کرتا ہے جس میں عام لوگوں کے ساتھ فرشتے بھی حاضر ہوں گے۔ گزرنے والا ہر لحظہ جدائی اور قبر کی طرف دھکیلتا ہے، اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھو، اپنا محاسبہ کرو اس سے قبل کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس دن اسی شخص کا حساب آسان ہوگا جو دنیا میں اپنا محاسبہ خود کر لے۔ جو بھی بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے ہاں اس حال میں موجود پاؤ گے کہ وہ اصل عمل سے بہتر اور اجر کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوگی۔ سورۃ المزمل آیت 20۔ مسلمانوں، آپ نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ سال کی ابتدا حرمت والے مہینے سے ہوتی ہے اور سال کی انتہا بھی حرمت والے مہینے سے ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ آپ سال کی ابتدا اور تمام دنوں میں خوشحال رہیں اور پورے سال کے اوقات و لمحات آپ کے لیے بابرکت بن جائیں۔ ماہ محرم ان مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس دن سے اللہ کے نوشتہ کے مطابق اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی مستقل ضابطہ ہے، لہٰذا ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ سورۃ التوبہ آیت 36۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کے بارے میں فرمایا، زمانہ اپنی اسی اصل حالت میں واپس آ گیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے دن انہیں بنایا تھا۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اسی طرح مضر قبیلے کا رجب جو کہ جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ متفق علیہ۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ اپنے نئے سال کا استقبال اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور احکامات کی تعمیل کے ساتھ کرے، حرمت والے مہینوں کی حرمت ذہن نشین کرے اور ان کی فضیلت و مقام و مرتبے کا خیال رکھے، کیونکہ یہ ایک ایسی نیکی ہے جس کا ثواب تلاش کیا جاتا ہے، اور یہ نیکی چوک جانے کی صورت میں اس کی سزا سے بچا جاتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سال کی ابتدا حرمت والے مہینے سے کی اور اس کا اختتام بھی حرمت والے مہینے میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں رمضان کے بعد ماہ محرم سے افضل کوئی مہینہ نہیں۔ ماہ محرم کی حرمت مؤکدہ ہونے کے باعث اسے اللہ تعالیٰ کا ٹھوس یعنی محترم ترین مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، صاحب شریعت نے ماہ محرم کے نفلی روزے رکھنے کی ترغیب دلائی، اس لیے بھرپور کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں روزے رکھیں۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں،
اور فرائض کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ مسلمانوں، متعدد اہل علم نے اس بات کو راجح قرار دیا ہے کہ ماہ محرم حرمت والے تمام مہینوں میں سے افضل ترین مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں اس مہینے کی قدر بہت زیادہ تھی، اسی لیے ہجری سال کی ابتدا اسی مہینے سے کی گئی۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ جمع ہوئے اور ان سے مشورہ لیا کہ اسلامی سال کی ابتدا کب سے کی جائے، تو کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے، اور کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے۔ تاہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان ہجرت سے ابتدا کرنے پر ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے ذریعے حق و باطل الگ الگ کر دیا، اور اسی کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت وجود میں آئی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کس مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا ہو، تو کسی نے کہا ربیع الاول، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، تو کسی نے کہا رمضان سے۔ چنانچہ جناب عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اسلامی سال کی ابتدا ماہ محرم سے کرنے پر متفق ہو گئے، اور ساری امت نے ان کے اس فیصلے کو قبول کیا، کیونکہ ماہ محرم حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ذو الحجہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ نیز محرم ایسے مہینے کے ساتھ بھی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے ہجرت کے لیے بیعت لی تھی۔ چنانچہ ابتدائے سال کے لیے تمام مہینوں پر اس مہینے کو ترجیح دی گئی۔ اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے راضی ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اس نئے سال میں مسلمانوں پر کرم فرماتے ہوئے انہیں غلبہ، واضح فتح اور عزت نصیب فرمائے، مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں ملا دے اور انہیں متحد فرما کر ان کی صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے۔ اللہ کے بندے، آپ کو لہو و لعب کے لیے یا فضول پیدا نہیں کیا گیا، آپ کو سونے، کھانے پینے اور کاہلی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اس لیے وقت گزرنے سے پہلے وقت کو غنیمت سمجھو، اور ایسے مت ہو جانا جس کے بارے میں کسی اونٹوں کے چرواہے نے کہا تھا، قطعت شہور العام لہوا وغفلتا ولم تحترم فیما اتیت المحرم۔ سال کے مہینے تم نے لہو اور غفلت میں گزار دیے، تم نے محرم کا بھی احترام نہیں کیا۔ فلا رجبا وافیت فیہ بحقہ ولا صمت شہر الصوم صوما متمما۔ تم نے ماہ رجب کا بھی پورا حق ادا نہیں کیا اور نہ ہی پورے ماہ سیام کے روزے رکھے۔ ولا فی لیالی عشر ذی الحجۃ الذی مضى كنت قواما ولا كنت محرما۔ گزری ہوئی عشرہ ذو الحجہ کی راتوں میں تم نے کوئی قیام نہیں کیا اور نہ ہی تم نے احرام باندھا۔ فَهَلْ لَكَ أَن تَمْحُوَ الذُّنُوبَ بِعِبْرَةٍ وَتَبْكِي عَلَيْهَا حَسْرَةً وَتَنَدُّمًا۔ کیا اب بھی تم اپنے گناہوں کو آنسوؤں سے دھونا چاہتے ہو اور اپنی کارگزاری پر حسرت و ندامت کے اشک بہا سکتے ہو؟ وَتَسْتَقْبِلَ الْعَامَ الْجَدِيدَ بِتَوْبَةٍ لَعَلَّكَ أَن تَمْحُوَ بِهَا مَا تَقَدَّمَ۔ تم نئے سال کا استقبال توبہ کے ساتھ کرو، عین ممکن ہے کہ تم اپنے سابقہ گناہوں کو مٹوا لو۔ اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ وقت آنے سے پہلے خرچ کر لو، کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی مدت اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی موت آ جائے تو پھر اللہ کسی کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ سورۃ المنافقون آیت 9 تا 11۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو بابرکت بنائے، مجھے اور آپ کو قرآنی آیات اور حکمت بری نصیحتوں سے مستفید فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور عظمت و جلال والے اللہ سے اپنے اور سب مسلمانوں کے لیے تمام گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، اس لیے آپ بھی اسی سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا، اسی کے شکر گزار بھی ہیں کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق دی۔ میں اس کی عظمت اور شان کا اقرار کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا اور اکیلا ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ حصول رضائے الہی کی دعوت دینے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل و صحابہ کرام پر ڈھیروں رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ مسلم اقوام، چند دنوں کے بعد یوم عاشوراء آنے والا ہے، اور یہ 10 محرم کا نام ہے۔
یہ ایک عظیم دن ہے، اس کی فضیلت بھی بہت قدیم ہے۔ اس دن کو تاریخی اور دینی امتیازات حاصل ہیں۔ یوم عاشوراء کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور قریش بھی روزہ رکھتے تھے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ پھر آئندہ سال آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، اور جب اسی سال ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو یوم عاشوراء کی فرضیت ختم ہو گئی۔ چنانچہ راجح موقف کے مطابق عاشوراء کے روزے کا استحباب باقی رہ گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، اس دن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا، چنانچہ ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا موسیٰ سے تعلق ان سے زیادہ ہے، اس لیے تم بھی اس دن کا روزہ رکھو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم عاشوراء سے زیادہ کسی بھی فضیلت والے دن کا روزہ اتنی دلچسپی سے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اس طرح ماہ رمضان سے زیادہ کسی مہینے کے روزے اتنی دلجمی سے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بخاری۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کے روزے سے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ سابقہ اور لاحقہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور عاشوراء کے روزے سے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ سابقہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری عمر میں علم ہوا کہ یہودیوں نے عاشوراء کو اپنا مذہبی تہوار بنا لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا کہ ہم آئندہ سال 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئندہ سال انشاءاللہ ہم 9 کا روزہ رکھیں گے، یعنی 10 کا بھی ساتھ ملا کر، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ مسلم۔ اس لیے افضل یہی ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے عاشوراء سے 1 دن پہلے کا روزہ رکھیں، اور اگر کوئی 9 کا روزہ نہ رکھ سکے تو پھر 10 محرم یعنی عاشوراء کا روزہ لازمی رکھے۔ عاشوراء کی خصوصیت ہے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات دی اور فرعون کو اس کی قوم سمیت ہلاک کر دیا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس دن کا روزہ رکھنے کی توفیق دے اور ہماری سرحدوں پر پہرا دینے والے فوجیوں کی مدد فرمائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لاؤ لشکر پر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو عاشوراء کے دن غالب فرمایا۔ اس کے بعد مسلمانوں، یہ اس دن کی ثابت شدہ امتیازی خصوصیات ہیں، لیکن من گھڑت روایات بنانے والوں نے عاشوراء کے بارے میں بہت کچھ گھڑ لیا ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام یا ائمہ سلف میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے غلو کرتے ہوئے بدعات ایجاد کی اور ایسی باتیں گھڑیں جن کا شریعت میں کوئی تصور نہیں، اور ایسی خیالی اور گمراہی پر مبنی چیزوں پر جم گئے جن میں کوئی خیر نہیں ہے۔ فَلَوْ كَانَ يَدْرِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ مَا كَانَ يَجْرِي فِيهِ مِنْ بَلَاءٍ، اگر یوم عاشوراء کو علم ہو جائے کہ اس دن میں کیا کچھ کارستانیاں ہوتی ہیں، ما لاح فجرہ ولا استنار ولا اضاءت شمسہ نہارا، تو اس دن فجر ہی روشن نہ ہو اور نہ ہی اس دن میں سورج چمکے۔ اس لیے اللہ کے بندو، اپنے اور اپنے دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بدعات میں مت پڑو، اللہ کی شریعت کو مت بدلو۔ تمہیں شریعت کا امین بنایا گیا ہے، اس لیے تم ہی لوگوں کے لیے نکالی جانے والی بہترین امت ہو۔ تمہیں خبردار بھی کیا گیا ہے، تم ہی بہترین امت ہو۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شریعت پر چھوڑا ہے جو کہ روز روشن کی طرح آیا ہے، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، اور جو شخص بھی ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو دین میں پہلے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس کے متعلق ہمارا کوئی حکم نہیں تو وہ مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی طریقے سے کی جا سکتی ہے جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری کروایا ہے۔ اس طریقے پر اضافہ کرنا غلو، افراط اور زیادتی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کمی کرنا کوتاہی اور کاہلی ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایسی کوئی بھی عبادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے نہیں کی تو وہ تم بھی مت کرو، کیونکہ انہوں نے بعد میں آنے والوں کے لیے کمی پورے کرنے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو
اور ان لوگوں کا راستہ اپناؤ جو تم سے پہلے گزر چکے۔ اللہ کی قسم اگر تم ان کے راستے پر ڈٹ گئے تو تم بلندیوں تک پہنچ جاؤ گے، اور اگر تم ان کے راستے کو چھوڑ کر دائیں بائیں نکل گئے تو تم بہت ہی زیادہ گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سنت پر چلنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بدعات سے دور رکھے اور ان سے بچائے، ہمیں غلو اور نفرت دونوں راستوں سے محفوظ رکھے، حق کے لیے ہماری شرح صدر فرمائے اور ہمیں اعتدال و میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق دے، بے شک وہی اس کی قدرت و صلاحیت رکھتا ہے۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ شرک و مشرکوں کو ذلیل فرما اور اپنے نیک بندوں کی مدد فرما۔ یا اللہ اس ملک کو اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو امن و امان اور سے بھر دے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے علاقوں میں امن و امان عطا فرما اور ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمران کی خصوصی توفیق سے نواز، ان کی خصوصی مدد فرما، ان کے ذریعے اپنا دین غالب فرما۔ یا اللہ انہیں اور ان کے دونوں نائبوں کو اسلام اور مسلمانوں کے حق میں بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے ملک و قوم کی بہتری ہو یا رب العالمین۔ یا اللہ سرحدوں پر پہرا دینے والے ہمارے فوجیوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کے نشانے درست فرما، ان کے عزائم مضبوط فرما اور ان کی خصوصی مدد فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ جان نچھاور کرنے والے ہمارے فوجیوں کی شہادت قبول فرما، بیماروں کو صحت یاب فرما، زخمیوں کے زخم مندمل فرما۔ یا اللہ فوجی جوانوں کے اہل خانہ، مال و دولت اور اولاد کی حفاظت فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ اس ملک کی خصوصی حفاظت فرما، اس ملک کا خصوصی تحفظ فرما۔ یا اللہ جو بھی اس ملک کے بارے میں برے ارادے رکھے یا اللہ اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں اور اس کی عیاری اسی کی تباہی کا باعث بنا دے یا قوی یا عزیز۔ یا اللہ ہم دشمن کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور تیری مدد سے اسے پچھاڑتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں دشمن کے مقابلے میں کافی ہو جا یا رب العالمین۔ یا اللہ مسلمانوں کے حالات درست فرما، یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات درست فرما۔ یا اللہ ملک شام میں ہمارے بھائیوں کی مشکلات رفع فرما، یا اللہ ملک شام میں ہمارے بھائیوں کی مشکلات رفع فرما۔ یا اللہ اے درجات کو بلند کرنے والے، حاجت روائی کرنے والے، دعائیں قبول کرنے والے اور مشکل کشائی کرنے والے، ان کی مشکلات رفع فرما، ان کی مصیبتیں ختم فرما، ان کے معاملات کی باغ دوڑ سنبھال لے اور جلد از جلد ان کی دکھ وافر فرما اور ان میں اتحاد پیدا فرما۔ یا اللہ ان کی جانوں کی حفاظت فرما، ان کے عیب پوشی فرما اور دہشت زدہ لوگوں کو امن عطا فرما۔ یا اللہ وہ بھوکے ہیں ان کے کھانے پینے کا بندوبست فرما۔ یا اللہ جسم سے عاری ہیں انہیں لباس عطا فرما، ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان کا بدلہ لے پروردگار، ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، انہیں ظلم و زیادتی، استبداد، جلاوطنی اور حصار کا سامنا ہے۔ یا اللہ اے کمزور لوگوں کی مدد کرنے والے، مومنوں کو نجات دینے والے، ان تمام مصیبتوں کو ان کی مدد کا باعث بنا دے، کیونکہ تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ یا اللہ ہدایت یافتہ خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور بقیہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اپنے رحم و کرم کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا اکرم الاکرمین۔